السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وقال اللہ تعالی آخذین ما آتاہم اللہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ هُمْ مُحْسِنِينَ۔ وقال اللہ تعالی انما يوفى الصابرون اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان مفصل میں آخرت کے ماننے کے اثرات پہ ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کام کہ جو اللہ کی جواب طلبی، اس کے حساب اس کے سامنے پیش ہونے، اپنے اعمال کے میزان اور پل صراط سے گزرنے، ان تمام کو عقیدہ بنا کر اس کو اچھی طرح ازبر کرنے کے نتیجے میں جو اعمال صادر ہوتے ہیں، اس میں اول درجے پہ تقویٰ ہوتا ہے، اور پھر نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، دنیا کی حرص اور طلب کم ہوتی ہے، آخرت کی اور خدا کی رضا، اس کی کوشش اور اس کی سعی نمبر 1 پہ ہوتی ہے۔ اس لیے خدا پاک فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو لے رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اس سے پہلے وہ دنیا میں محسن ہوتے تھے۔ اور احسان کی منزل پہ فائز ہونا وہ درجہ ہے کہ جس میں جو کام بھی، جو فرائض بھی کیے جاتے ہیں، وہ اس درجے پہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ عقیدہ کہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے، اور وہ یوں کر کے اپنے اصرار کرتے ہیں اپنے حکموں پہ اور اس ڈیوٹیوں پہ، کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ جس وقت ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے تو خدا کی رحمت اس کو گھیرے گی، اور اگلے درجے جو کہ صبر کے مرحلے اس نے گزار لیے ہیں، اس پہ ان کو اجر ملیں گے۔ اور کئی دفعہ قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ اجر ان کو ضرور ملے گا جو انہوں نے صبر کیا، جو انہوں نے کوشش کی۔ اب اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ تعلیمات ہے کہ جو 3 آدمیوں کا قصہ کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کو یقین مان کر تقوی اختیار کیا، اور اس کے نتیجے میں خدا نے ان کو اس بڑی مصیبت سے نکالا جس میں وہ پھنس گئے تھے۔ اور اس کو حضرت عمر فاروق قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس قصے کو بیان نہ کرتا اگر میں نے اس کو اپنے کانوں سے نبی کریم سے 7 مرتبہ نہ سنا ہوتا، کہ وہ 3 جو غار میں پھنس گئے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو وسیلہ پیش کیا، خدا نے اس بڑے سے تودے کو جو سلائیڈنگ کی وجہ سے ان کے غار کے تیز بارش میں ان کے منہ پہ پہاڑ پہ آ کے گر گیا تھا، اور وسیلہ پیش کرنے پہ خدا نے اس کو قبول کیا اور ان کی رہائی کرائی۔ اور اس میں وہ تقوی، خدا خوفی اور اللہ کے سامنے جواب طلبی کا ایمان کا عملی مظاہرہ تھا۔ اور اس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، کیسے وہ مال لوٹنے کی بجائے اختیار کرتے ہیں، کیسے وہ حیوانی نفسانی خواہش کی بجائے اللہ کی رضا پہ خوش ہوتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے، اور کیسے وہ اپنے تجارت میں پارٹنر کو، حصہ دار کو اپنا حصہ دیتا ہے، جبکہ وہ اس کو یقین ہی نہیں تھا، یا وہ بھول چکا تھا، اور وہ اس کو اپنا حصہ ہاتھ میں رکھ کے دیتا ہے۔ اور وہ اپنے والدین کی اس وقت خدمت کرتا ہے جب اس کے اپنے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے دودھ نکال کے ڈالے لے کے وہ سرہانے کھڑا رہا
کہ جو بھوکے والدین سو گئے ہیں ان کو دودھ پلا کر سیر کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا کریں۔